الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، بغیر کسی تمہید کے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، دوسرے لفظوں میں اختلافات کا شکار نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے بہت بڑی تم پہ نعمت کی، جبکہ تم اس سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، دوسرے لفظوں میں ناآشنا تھے، پس تمہارے دلوں میں اس نے الفت ڈال دی اور تم اس نعمت عظیم کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، پس تمہیں اس سے بچا لیا گیا۔ یہی ہے، اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ مختصر ترجمہ مفہوم یاد رکھیے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پہ یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں جس کا درجہ، قدر و منزلت، فضیلت اللہ کے بعد ہے۔ ناجی 1,24,000 انبیاء و رسل جو نفوس قدسیہ ہیں، ان سے بڑھ کر درجہ و فضیلت ہے تو آخر الزمان، آخری نبی ہمارے آقا و مرشد ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا کردار ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی مثال کہ 35 سال کی عمر میں حجر اسود کا جھگڑا طے کرنا اور عرب قبائل کو ایک بہت بڑی خون ریز جنگ سے بچا لینا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد جب پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا معنا بقاری، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ پھر آپ واپس آئے گھر میں، کانپتے ہوئے، گھبرائے ہوئے تھے، تو آ کر کہا کہ زمیلونی مجھے لحاف دے دیجئے۔ تو آپ کو لحاف دے دیا گیا، لیٹ گئے۔ اما جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں دیکھی۔ جب کوئی طبیعت سنبھلی، پوچھا میرے سرتاج کیا معاملہ تھا، اتنے کیوں گھبراہے؟ فرمانے لگے کہ اے خدیجہ،
آج ایک ایسا شخص کوئی آیا، اس نے یہ اور یہ کہا، پھر اس نے مجھے بھینچا سینے کے ساتھ لگایا، 3-4 بار یہی کیفیت رہی، تو سمجھ نہیں آئی وہ کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے میرے سرتاج، اس وقت رسول تو نہ تھے، اے میرے سرتاج، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، انک تقری الضیف، مہمان نواز ہیں، وتکسب المعدوم، خالی ہاتھ خالی جیب لوگوں کو اپنی کمائی بھی دے دینے والے ہیں، وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بھی نہیں اس کا بھی بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ہر بے سہارا، بیوہ، یتیم، سب کے ملجا و ماوا ہیں۔ 5 صفات انہوں نے شمار کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اعلان نبوت سے قبل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر 5 صفات اور نمایاں صفات تھیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا، صفا پہ آئے، ابا یا قریش، آواز دی قریشیوں کو، سبھی قبائل اکٹھے ہو گئے، فرمانے لگے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے بیک زبان یہ کہا تھا، انت صادق وعد الامین، تو سچا، وعدے کا پختہ، امانت دار، دوسرے لفظوں میں تو زبان کا دھنی ہے، تجھے زبان کا دھنی پایا ہے، تیری زبان میں کوئی لوچ نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، تو کھرا پن ہے تیرے اندر، ہم نے کھرا پن ہی پایا، تو کھرا ہے، تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ وہ صفات ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اندر موجود تھیں، اور ان صفات کو قبول کیا کنہوں نے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ صرف ایک واقعہ پہ اکتفا کروں گا، پھر میں اپنے اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، سبھی صحابی چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے ہیں، صہیب رومی سرداروں کے قابو میں آ گئے، سرداروں نے پکڑ لیا، اے صہیب، جب تو اپنے علاقے کو خیر بات کہہ کے مکہ میں آ کے بسا تھا، تیرے تن پہ سوائے اس جوڑے کے کوئی کچھ نہیں تھا، تو نے یہاں پہ آ کے کاروبار کیا، بڑا پیسہ کمایا، اب وہ مکے کا کمایا ہوا پیسہ ہم مدینے نہیں جانے دیں گے، دے کے جاؤ۔ صہیب کہنے لگے، میں نے اپنی ساری پونجی اپنے گھر کے فلاں کونے میں دفنا دی ہے، خزینے دفنائے جاتے تھے، دفنا دی ہے، وہاں سے جا کے لے لو۔ ایک من چلا بولا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو کہو کہ مال برآمد کروائے خود جا کر۔ تمام سرداران بیک زباں بولے، نہیں نہیں، صہیب کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے۔ او بھائی، میں پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، صہیب نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی صفائی دشمن دے رہے ہیں، ہماری صفائی ہمارا بھائی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی کلمے میں فرق پڑا؟
ماں کے پیدا کرنے کے انداز میں کوئی فرق پیدا ہوا؟ اور خوراک میں کوئی فرق؟ وہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، ہم 3 بار کھاتے ہیں، اور چوتھا بار ہمارا ٹی ٹائم ہے عصر کے وقت۔ 4 ٹائم ہم چرتے رہتے ہیں۔ اتنے ناز و نعم میں پلنے والے ہم، لیکن ہماری گواہی دینے کے لیے ہمارا بیٹا بھی تیار نہیں۔ وہ دشمن گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ دو اس کو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم بھی انہی کے ساتھی ہیں۔ یار اتنا فرق، زمین و آسمان جتنا فرق ان میں اور ہم میں، اور پھر ٹھیکیداری کا دعویٰ جانتے ہو کس چیز کا؟ جنت کا۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پہ احسان کر دیتے ہیں، لے میں نے تیری نماز پڑھ لی۔ بھائی قطن نہیں، زبان کے دھنی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، محمد رسول اللہ ہم نے کہا ہے، اس کی لاج رکھو۔ ہم لاج نہیں رکھتے، ہم زندگی کے ہر پہلو میں اپنی مرضی کر جاتے ہیں، اپنی مرضی کر جاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا اختلافات کا سبب ہے۔ اختلافات کا سبب سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کر جاتے ہیں۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ مومن اور مومنہ کے یہ لائق ہی نہیں، یعنی کہ کلمہ پڑھنے والے کے یہ لائق ہی نہیں، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے کیے ہوئے فیصلے پر اپنا اختیار استعمال کرے۔ اور ہم کتنے امور میں اپنا اختیار استعمال کر جاتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور پھر بھی دعویٰ کس چیز کا؟ حب کا، عشق کا۔ گو عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور ہم من حیث الجماعت بھی اس لفظ سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ شاعرانہ انداز میں عشق محبت کی ایک ایسی ڈگری کا نام ہے جہاں پہ عقل کام نہیں کرتی، جہاں پہ عقل کام نہیں کرتی۔ کہتے ہیں عین کا مطلب ہے عقل کے بغیر۔ عشق کی عین، عین سے شروع ہوتا ہے عشق۔ عین کا مطلب ہے عقل کے بغیر، شین شکل کو قاف قلم میں بٹھا لینا عشق ہے۔ اور بھائی بغیر عقل کے شکل محمد کو ہم نے اپنے قلم میں بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ اگر بٹھایا ہوتا تو یقیناً ہم عملی تفسیر پیش کرتے، جس طرح عملی تفسیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ کیسی؟ معراج سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر آسمان پہ گیا۔ ابو جہل نے سنا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً بھاگا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جا کے کہتے ہیں ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے بیت المقدس کا سفر ایک رات میں کیا ہے، یعنی کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ایک رات میں کیا ہے، ممکن ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ قابل غور بات، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ابو جہل نے سوچا کہ اب بات صحیح چوٹ پہ لگے گی۔ ہاں ابو بکر عقل تسلیم نہیں نہ کرتی؟ جی نہیں کرتی۔ دیکھ یار، محمد بن عبداللہ نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا سننا تھا۔ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سننا تھا۔ ابو بکر کی زبان سے نکلا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، آمنت وصدقت وصادق الوعد الامین، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں نام محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل ہل گیا، فوراً بولا، ابو بکر ابھی اسی لمحے تو لفظ کہہ رہا تھا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، اب تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ عملی تفسیر پیش کی، فرمانے لگے جب سے نام محمد لیا ہے عقل کو محمد کے قدموں میں پھینک دیا تھا، اپنی سوچ ہی ختم۔ یہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق اس کو کہتے ہیں، من احب سنتی، جس شخص نے محبت کی میرے طریقے سے، میری ادا سے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر انسان پتہ کیا سوچتا ہے؟ پھر کہتے ہیں یار میرا محبوب اس رنگ کا کپڑا پہنتا ہے، میرا محبوب اس طرح چلتا ہے، میرا محبوب کا بولنے کا سٹائل یہ ہے، میرے محبوب کا کھانا اس انداز میں ہوتا ہے، میرا محبوب تو کھانوں میں بھی یہی چیز پسند کرتا ہے، میرے محبوب کو یہ خوشبو پسند ہے، میرا محبوب یوں اٹھتا ہے، یوں بیٹھتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں پھرتا ہے، یہ میرے محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ من احب سنتی، جس نے میری ادا سے محبت کی، فقط من احب سنتی من احببتا، اس نے قد احبا من احبانی، اس نے مجھ سے قد احبانی، مجھ سے محبت کی، اور من احبانی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یار کتنا بڑا! اور محبت کیا ہے؟ صرف قال رسول آئی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول آئے، اپنی عقل کو قال کے قدموں میں پھینک دو، اور یہ پھینکنا ہوگا۔ اختلافات کا سبب بھی سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم نے دین کے اندر اپنی رائے کو مقدم رکھا، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے پست رکھو۔ اب نبی کی آواز تو ہمیں سنائی یہاں نہیں دے رہی، نبی کی آواز یہاں سنائی دیتی ہے نہیں، تو پھر نبی کی آواز قال رسول ہے، نبی کی آواز قال رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری اصوات ہیں، ہماری اصوات ہیں، بولیاں ہیں ہماری، میری بولی، کسی اور کی بولی، یہ بول ہیں ہمارے، قول ہیں ہمارے، اور ہماری سوچ ہے، فکر ہے۔ قال رسول کے سامنے اپنی زبان کو مقفل نہ رکھا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع، اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا۔ صفایا دودھ کے اندر تنکا گر جائے، مکھی گر جائے، مچھر گر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ انگلی ڈالتے ہیں اور باہر پھینک دیتے ہیں، دودھ کے استعمال کر لیتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر چھپکلی کا بچہ گر جائے پھر کیا خیال ہے؟ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، پھر دودھ ضائع ہو جاتا ہے، دودھ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈیل دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ گناہ جتنے بھی کرتے رہیں ہوتے ہیں، ایک ہوتے گناہ کرنا، ایک ہوتے گناہ ہو جانا۔ اگر ہو جائے تو اس کی معافی ہے، اگر جان بوجھ کے قال الرسول پر اپنی رائے کو مقدم کیا، اللہ صوت فوق النبی، فوق صوت النبی،
اگر ہو گیا تو انتہبتا مالکم، سارے کا سارا دو تمہارا ضائع ہو جائے گا. تم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا کہ یہ کیا بنا، کدھر گئی حجیں، کدھر گئے نفل نوافل، تہجدیں، نمازیں، صدقہ و خیرات کدھر گئے. سارے کے سارے پانی پھر جائے گا صرف ایک گناہ سے. اور وہ گناہ جرم کیا کہ قال رسول پر اپنی عقل کو استعمال کیا. اور سب سے پہلا نقصان اسی عقل کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ہوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی تکلیف پہنچی. واقعہ احد مشہور واقعہ ہے. غزوہ احد نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائی فوجوں کی، اور 50 صحابہ تیر انداز. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و سیادت میں آپ نے ایک دھانے پہ ان کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ہر دونوں صورتوں میں، شکست و ہار میں، تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا. 50 تیر انداز بٹھائے کہ کہیں پیچھے سے دشمن ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے. 50 تیر اندازوں میں اختلاف رائے پیدا ہوا، اختلاف رائے پیدا ہوا. وقتی فتح حاصل ہوئی، صحابہ نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. 42 افراد نے اپنے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کیا. عبداللہ کے ساتھ صرف اور صرف عبداللہ سمیت 8 افراد تھے جو ڈٹے رہے کہ نہیں، جب تک حکم ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جاتا ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. 42 افراد نے وہ جگہ چھوڑ دی، اپنی رائے کو فرمان رسول پہ مقدم کیا، ترجیح دی، اپنی رائے کو فرمان رسول پر ترجیح دی. فرمان رسول کو کوئی حیثیت نہ دی تو پھر کیا ہوا جانتے ہو؟ میدان احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھرانے میں 2 میتیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش آپ کے پھوپھی ساتھ، اور آپ کے وہ آپ کے رشتے میں نسبتی بھائی حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جاش کے بھائی، 2 لاشیں ایک گھرانے میں. اور دندان مبارک بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کتنا بڑا نقصان ہم سے ہوا. کیوں؟ صرف اپنی سوچ، اپنی رائے کو نبی کے فرمان پر مقدم رکھا، ترجیح دی، اور نبی کے فرمان کو کوئی حیثیت نہ دی. اس دور سے لے کر آج تک ہم کٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم مرتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. اور یہ گناہ اور جرم سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. ہر معاملے میں خوشی ہو، غمی ہو، جی کیا کریں، ناک رہتی ہے جی، ناک بھی تو ہے نا جی. ابھی اسی مہینے یہ 12 ربیع الاول کو ہم واحدین کے گھروں میں جب نیاز آئی، بریانی آئی، اس کی خوشبو سونگی، تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو ہے تو حرام ہمارے لیے کھانا، چلو مروتن لے لو، دل کیا توڑنا ہے. بھائی ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ مروتن رکھا. میں کہتا ہوں ظالمہ، اور جس شخص نے نبی سے مروت نہیں برتی وہ میری مروت کا حقدار ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے ساتھ مروت برت رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم نے آپ کے فرمان کو مقدم نہ رکھا، اسی طرح کٹتے مرتے چلے جائیں گے. اور جنہوں نے مقدم رکھا، اور یہ فتنہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقع احد میں پہلا یہ فتنہ پیدا ہوا کہ اپنی رائے اور اپنی سوچ کو مقدم کیا. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم
آنکھیں بند کرتے ہی گئے تو سب سے پہلا فتنہ یہ اپنی رائے کو ترجیح دینے والا تھا، اور اتنا فتنہ پھیلا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں نے ایک بات کرنے لگا ہوں، دل کو دکھنی نہیں چاہیے. کیوں؟ میری اپنی طرف سے نہیں، صحابی رسول کی طرف سے ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا، اے ہمارے استاد محترم، انت صحاب الرائے و صحاب الحدیث، کیا آپ رائے والے ہیں یا حدیث والے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اتنا فتنہ عروج پہ تھا اس دور میں بھی کہ شاگردوں کو یہ پوچھنا پڑا کہ آپ کا تعلق اصحاب الرائے سے ہے یا اصحاب الحدیث کے ساتھ ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ بولا، فرمانے لگے، نحن اصحاب الحدیث انتم بعدنا اصحاب الحدیث، ہم اہل حدیث ہیں. اصحاب الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث. اصحاب النار اہل جہنم، اصحاب الجنہ اہل جنت. نحن اصحاب الحدیث انتم بعدنا اصحاب الحدیث. اپنے شاگردوں سے ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم اہل حدیث ہیں اور تم ہمارے بعد اہل حدیث ہو، اصحاب الرائے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات کرتا چلو، دل کو دکھنی نہیں چاہیے. فرقہ اس کو کہتے ہیں مکتبہ فکر. کیا کہتے ہیں؟ مکتبہ فکر. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ. مسئلہ حل ہو گیا. اسکول آف تھاٹ. تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ تھاٹ کا مطلب کیا ہے؟ سوچ، فکر. یہ قرآن ہے. کیا یہ سوچ ہے کسی کی؟ قرآن سوچ ہے کسی کی؟ نہیں. دین اسلام سوچ نہیں ہے کسی بھی شخصیت کی. قرآن سوچ نہیں ہے کسی بھی شخصیت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچ بیان نہیں کرتے. قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ محمد کی سوچ نہیں ہے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم تجھ پر نازل کرتے ہیں یہ کھول کھول کر اس کی عملی تفسیر پیش کر دو کہ ہم نے لوگوں کی طرف کیا کچھ بھیجا ہے. یہ بھائی عملی تفسیر ہے، نبی کی سوچ نہیں. سوچ کسی شخصیت کی فرقہ ہوتی ہے. اسکول آف تھاٹ کسی شخصیت کی سوچ فرقہ ہوتی ہے، اور سوچ شخصیت کی ہوتی ہے، نبی کی سوچ نہیں ہوتی. تو لہذا اسکول آف تھاٹ کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، وہ نبی سے منسوب نہیں ہوتا. سب سے بڑا اختلاف ہی یہی ہے. جو فرقہ ہوگا وہ کسی شخصیت سے منسوب ہوگا. کیوں؟ وہ کسی شخصیت کی سوچوں پہ مبنی ہوگا. وہ کسی شخصیت کی سوچوں پہ مبنی ہوگا. اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی 83,000 مسائل پیش کیے. اس کا مطلب انہوں نے 83,000 آراء پیش کی ہیں. ان کی یہ سوچ تھی. 83,000 آراء، رائے کی جمع آراء. سوچ، اور اس سوچ کو ماننے والے مکتبہ فکر، اسکول آف تھاٹ بن گیا. اسکول آف تھاٹ حنفیہ، اسکول آف تھاٹ مالکیہ، اسکول آف تھاٹ شافیہ، اسکول آف تھاٹ حنبلیہ.
یہ ان ائمہ کی سوچ ہے، اس سوچ کو فالو کرنے والے اس اسکول آف تھاٹ کے فالوورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں. اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل دخل رہا ہی نہ. ہمیں سوچنے والی بات ہے. اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہنے والا کہتا ہے اور مولوی تیری بھی عقل ماری گئی، تو کہہ رہا ہے کہ ائمہ جو ہیں یہ دین ان کی سوچ ہے. بھئی دیکھو سیدھی سی بات ہے، دین اترتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، امام مالک نے دیکھا نہیں، امام ابو حنیفہ نے اترتا ہوا دیکھا، امام شافعی، امام حنبل، کسی نے نہیں دیکھا. اگر ان دیکھے وہ اس دین کی تشریح و تعبیر کر سکتے ہیں اور ہم اس دین کو ان شخصیات کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں تو 100 سال پیچھے جا کر محمد رسول اللہ کے ساتھ منسوب کیوں نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی سوچنے والی بات ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمت، امام مالک، ان ائمہ اربعہ کو آج سے کتنے سو سال پیچھے؟ 1300 سال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال. بھئی ہم 1300 سال تک تو پہنچ گئے، ان ائمہ سے منسوب کر دیا دین اور کہا دین کی تعبیر و تشریح کی ہی ان ائمہ نے ہے، کسی اور کی سمجھ میں آیا ہی نہیں اور مان لیا نہیں آیا. اگر دین ان کے نام منسوب ہے تو 100 سال پیچھے جا کر محمد رسول اللہ کے نام منسوب کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے دماغ میں خود فطور ہے، کیڑا ہے کہ ہم اس دین کو دین محمد سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہی وجہ ہے، اختلافات کی سبب یہی ہے. میں اگر کہہ دوں BEST بیسٹ، بیسٹ لفظ جانتے ہو نا، میں کہوں نہیں یہ BAST ہے، حافظ صاحب کہیں نہیں یہ BEST ہے، ایک حضرت کہے نہیں یہ BOST ہے، ایک کہے نہیں BUST ہے، تو اختلاف کہاں پہ ختم ہوگا؟ یقیناً ہر شخص یہی کہے گا یار ایسے کرتے ہیں، یہ جھگڑو نا، ڈکشنری لے آؤ. تو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو BST ہوگا تو حافظ صاحب سچے نکلے، BEST بیسٹ. تو ہمارے پاس دین میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر ڈکشنری کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس آنے والا آئین، ڈکشنری جو اللہ نے لغت بھیج دی کہ محمد وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دو کہ ان کی طرف ہم نے کیا کچھ بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ڈکشنری یہ ہے، اختلافات کا حل صرف یہی ہے. خلفاء راشدین جانتے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، 4 خلفاء راشدین. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، ان 4 کی سنت تم پہ لازم ہے. یہی ہے نا فرمان. اب یہی خلفاء صلح حدیبیہ کے موقع پہ تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، ان میں تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے والے، علی لکھنے والے، عمر بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں. حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاہدے کا ذکر نہیں کروں گا، بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے، کیا ہم السنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارے مقتولین جنت میں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ سچے رسول نہیں؟ اے عمر کیوں حق پر ہیں؟ تو پھر اتنی کم اور گھٹیا شرائط پہ صلح کیوں؟ 1400 صحابہ سبھی حیران،
1400 صحابہ کی سوچ، ان کی عقل، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کی بصیرت نبی کی عقل، فراست، بصیرت تک نہیں پہنچ پا رہی، نہیں پہنچی۔ یہ واقعہ، یہ کہانیاں کس سے ہی نہیں بھائی، ان کی ذرا گہرائی میں جائیں۔ یہ اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے بہت سے اسباق و دروس ان میں شامل رکھے ہیں۔ 1400 صحابہ بے بس، عقل ختم، سوچ ختم، نبی کی سوچ، فراست، بصیرت تک کسی کی بصیرت نہیں پہنچ پا رہی۔ ابو بکر بھی پریشان، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جانوروں کی گردنوں پہ چھری پھیر دو، کوئی نہیں اٹھا۔ ناراضگی کا اظہار، کیوں؟ کسی کے فہم میں نہیں آ رہا یہ صلح حدیبیہ، یہ صلح کی شرائط کسی کے فہم میں نہیں آ رہی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں چلے گئے۔ روایت ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، ام سلمہ میں نے ان کو قربانی کا حکم دیا، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ ام سلمہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، انہیں بڑا دکھ پہنچا ان شرائط پر، کوئی بھی نہیں سوچ سکا وہ شرائط کیا تھیں، کیوں رکھی گئیں، کسی کی بصیرت، فہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا جو فراست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول آپ فرمائیے نہ، آرڈر نہ کیجئے، جائیے اور آپ خود اپنے قربانی پہ چھری پھیر دیں، حلق کروائیں، حرام کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور پکڑا، چھری پھیری، حرام کھولا، حلق کروایا، سبھی صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ 1400 صحابہ کی عقل، فہم، فراست، ان کی سوچ نبی کی سوچ تک نہیں پہنچتی، تو بھائی انصاف سے کام لیجئے۔ امام مالک کی سوچ پہنچ سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کی سوچ پہنچ سکتی ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی سوچ، اعلی حضرت کی سوچ، میری سوچ، حافظ صاحب کی سوچ قطعاً نہیں پہنچ سکتی جب ابو بکر صدیق کی سوچ نہیں پہنچی، حضرت عمر کی سوچ نہیں پہنچی، حضرت عثمان ذی النورین کی سوچ نہیں پہنچی، علی کرم اللہ تعالی کی سوچ نہیں پہنچی، تم ائمہ اربعہ کی سوچ کیسے پہنچ پاتی ہے؟ تو پھر دین ان کے ساتھ منسوب کیوں، ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور خدارا کیوں ہم اختلافات کا شکار ہو گئے؟ ہمارے پاس بہترین کائنات کی ڈکشنری موجود تھی، اختلافات کا حل موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ بلا فصل، آپ کے سامنے ایک چور لایا گیا، اور چور بھی تیسری بار چوری کی تھی اس نے۔ ایک بار چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسری بار چوری کی تو مخالف سمت میں ایک پاؤں کٹ گیا، تیسری بار چوری کی وجہ سے اب دوسرا ہاتھ بھی کٹنا تھا۔ آپ بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، یہ بیچارہ تو طہارت بھی قائم نہیں رکھ پائے گا۔ سوچ اچھی تھی، طہارت کی سوچ تھی کہ یہ پکیزہ بیچارہ رہے گا، مومن ہے، خطا ہو گئی تو میں چاہتا ہوں معاف کر دوں۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اے ابو بکر تیری سوچ ایک طرف، تیری رقیق القلبی ایک طرف، فرمانے الہی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہے یا نہیں ہے؟ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ اور فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانت سرقت لقطعت یداہا،
خدا کی قسم میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اے ابو بکر تیری سوچ اور رقیق القلب ہی ایک طرف ہے، فرمان رسول ایک طرف ہے، آپ ترجیح کس کو دے گا؟ رقیق القلب جائے جہنم میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدم ہوگا۔ کاٹ دو اس کا دوسرا ہاتھ بھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باختیار تھے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت باختیار تھے، لیکن فرمان رسول جب سامنے آیا سرے تسلیم خم کر دیا۔ یہی محبت ہے، یہی عشق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، بڑے چری قسم کے خلیفہ، بڑے بڑے گورنر ان کے ڈرتے تھے ان سے۔ ایک دفعہ آپ نے آرڈر کر دیا کہ کوئی شخص حج تمتع کی نیت سے مت جائے۔ حج تمتع ہوتے کہ عمرہ بھی کر لینا، احرام کھول دینا اور پھر حج کا احرام علیحدہ باندھنا، اور نیت یہ رکھی کہ عمرہ کرنے کے لیے سال کے کسی اور دن اور مہینے جائیں، حج کے ساتھ عمرہ نہ کریں، اس لیے کہ بیت اللہ کی رونق ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یار نیت کتنی پیاری ہے، نیت کتنی اچھی ہے۔ آرڈر کر دیا۔ ابن عمر آپ کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ اعلانیہ انہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا، اعلانیہ۔ کسی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیا کہ یا امیر المومنین، آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کی حکم عدولی کر دی ہے اور اعلانیہ باندھا ہے۔ بلایا، ہے عبداللہ میں نے کیا سنا ہے؟ جی ابا جی، جو سنا ہے سچ سنا ہے، جو سنا ہے سچ سنا ہے۔ پہلے کبھی یہ وہی بیٹا جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں نازل کی، وَخْفِضْ جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ رَحْمَةً، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بازو، نرمی کے بازو باپو کے سامنے پھیلا دیتے ہیں، والدین کے سامنے پھیلا دیتے ہیں، اور آج وہی بیٹا آ کر کے کھڑا ہے۔ حیران، کیوں حکم عدولی کی؟ کہنے لگے اے ابا جان، آپ امیر المومنین اپنی حیثیت پہ ہوں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے مجھے مہلت دی تو میں آئندہ حج تمتع کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا، تو ابا جان آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے اے عبداللہ بیٹے، تو نے مجھے صحیح رستہ دکھا دیا، عمر خطا پہ تھا۔ ایک دفعہ مجمع عام میں آپ نے خواہش کا اپنا اظہار کیا، خواہش کا کہ میری خواہش ہے کہ حق مہر کو فکس کر دوں۔ شرعی آج کل ہے نا، شرعی حق مہر باندھے ہو جی، پہلے 32.25 روپے تھے، آج کل ڈالر کا ریٹ کو فرق پڑا ہوا ہے، تو ذرا 5,000 تک شرعی حق مہر پہنچ گیا حافظ صاحب۔ پہلے 32.25 روپے تھے نا، جب ڈالر 25-30 روپے کا تھا، اب ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو ہم نے بھی حق مہر شرعی جو ہے نا بڑھا دیا ہے، اب 5,000 روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ شرعی حق مہر ہم فکس کر دیں۔ ایک عورت کھڑی ہوئی مجمع عام میں، کہنے لگی آتان اللہ قنطارا ویمنعون عمر، اے اللہ ہمیں خزانوں سے نوازتا ہے، عمر اس کو روکنا چاہتا ہے۔ آپ نے بھایا ماذا قالت، کیا کہتی ہے تو، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے قرآن پڑھا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا۔ روایت آتی ہے فَسَكَتَ عُمَرٌ لَحْظَةً، چند لمحے آپ پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ سکتہ سمجھتے ہو؟ سکتہ طاری ہو گیا، مجمع عام میں خطاب کر رہے ہیں، اور عمر بھی وہ
22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बिला शिरकत गैरे, 22 लाख मुरब्बा मील, और मुरब्बा मील के मुताबिक पाकिस्तान का पूरा रकबा 4.5 लाख मुरब्बा मील है। 4.5 लाख मुरब्बा मील पाकिस्तान का रकबा है, और वो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा, 5 बढ़ के 5.5 गुना ज्यादा बड़े सल्तनत के मालिक। और औरत कुरान सुना रही है, और कुरान सुनकर फसकता उमर, उमर पे सकता तारी हो गया, सोच में पड़ के राजा इला नफ्सी, अपनी औकात को परखा। तर्जुमा एक तो है ना, राजा इला नफ्सी ही, अपने आप की तरफ रुजू किया। अपने आप की तरफ रुजू करने का मतलब है कुरान के मुकाबले में अपने आप को तोला, अपने आप को तोला, अपने आप को परखा, अपनी औकात को देखा कि मेरी औकात फरमान इलाही के मद्दे मुकाबल क्या है, क्या हैसियत रखती है। फौरन बोले या युहन्नास अख्ता उमर, उमर गलती पे है, वसावत इमरा, और दुरुस्त कहती है। और भाई मौलवी गलत बयानी कर जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको मना नहीं सकती कि मौलवी तूने गलत कहा है, और मौलवी गलती मान जाए, वो मौलवी ही नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान गलती तस्लीम करते हुए फरमा रहे या युहन्नास, ऐ लोगो अख्ता उमर, उमर गलती पे था, उमर गलती पे था। असाबत इमरा, मेरी राया की एक अदना सी औरत दुरुस्त कहती है, सही कहती है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, भाई उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमान इलाही और फरमान रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर रहे हैं, अपनी सोच को मुकद्दम नहीं कर रहे। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का दौर आया, ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हजरत उमर, और दुगनी हुकूमत 44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान तशरीफ फरमा है टेक लगाकर। एक और 2 औरतें आई, एक औरत ने मसला पेश किया और एक वैसे ही साथ उसकी सहेली आई। औरत ने मसला पेश किया, या खलीफतुल मोमिनीन, मैं बेवा हो गई हूं, तो क्या मैं अपने पेके जाकर इद्दत गुजार सकती हूं? उस्मान ज़ुन्नूरैन टेक लगाकर बैठे हैं, हां जाकर गुजार सकती है, जाकर गुजार सकती है। साथ वाली औरत बोल उठी, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यही मामला मेरे साथ भी पेश आया था। फलां गज़वे में मेरा खामद शहीद हो गया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में हाजिर हुई और यही मसला पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, अपने ससुराल अपने खामद के घर ही इद्दत गुजार, चाहे तुझे कांटों की सीज पे सोना पड़े। बस ये सुनना था। उस्मान ज़ुन्नूरैन 44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान टेक छोड़कर सीधे हो गए, सीधे होकर फरमाने लगे, औरत, इस औरत वाला मसला उस पे अमल करना, मेरी बात पे अमल ना करना, मेरी बात पे अमल ना करना। खलीफतुर रसूल, फरमाने रसूल आ गया, सरे तस्लीम खम है, अपनी राय को तरजीह नहीं दी, अपने राय को लोगों पे नहीं ठोंसा। दीन पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि असल दीन यही है। क्यों? इस दीन में खामी होती तो वो सोच अपनी पेश करते, जब दीन में खामी ही नहीं तो फिर सोच क्यों कोई पेश करता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर, आपने फैसला सुना दिया, लो कान दीन बिर्राय, अगर दीन राय पर कायम होता
لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی. یہ ہم جرابوں اور موزوں پہ مسح کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ نیچے یا اوپر؟ اوپر کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر رائے پر دین قائم ہوتا تو رائے تو کہتی ہے کہ مسح نیچے ہونا چاہیے تھا، مسح نیچے ہونا چاہیے تھا. اسفل الخف اولا، نیچے بہتر تھا اوپر کی بجائے اگر دین رائے پہ قائم ہوتا. کہ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور رائے کا فتنہ اتنا عروج میں پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ نے ایک مجمع عام میں یہ فرمایا ایاکم اصحاب الرائے. ایاکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچو تم اصحاب الرائے سے. رائے دین میں رائے قائم کرنے والوں سے بچو. فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، تاریخی جملہ. فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، یہ سنتوں کے دشمن ہیں. آیتہم الاحادیث یحفظوها، یہ حدیث یاد کرنے سے عاری ہیں، بے بس ہیں، انہیں حدیث یاد نہیں رہتی. فضلوا وضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہیں ہمیں بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ خود بھی گمراہ ہیں ہمیں بھی گمراہ کرتے ہیں. دین بھائی کسی نبی کی سوچ رائے نہیں ہے، دین وحی الہی ہے. دین وحی الہی ہے. ہمیں بچنا ہوگا اور آج ہی عہد کر لیں کہ اللہ جو پچھے دن گزر گئے، جو عمر میں نے گزار لی اپنی سوچ اور اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے، اے اللہ وہ معاف کرنا، کیونکہ تو خود کہتا ہے ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بہت سے مصائب تو ہم تمہارے گناہوں کی پاداش پر بھیجتے ہیں، لیکن بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی ہم درگزر کر جاتے ہیں. اے اللہ مجھے ان درگزروں میں شمار کر لینا، مجھ سے بھی درگزر کر لینا. پچھلی جو گزار لی، آئندہ اپنی سوچ کو کبھی فرمان رسول پر ترجیح نہیں دوں گا. اور دین یہی ہے بھائیو، اختلافات کا حل ہی یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور آخر میں عربی کا شعر ہے ترج النجاۃ لم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی یبس. تو کامیابی کا رستہ تو ڈھونڈنا چاہتا ہے، کامیابی کے رستے پہ تو چلنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ کشتی کبھی خشکی پہ نہیں چلا کرتی. وما علینا الا البلاغ المبین.